أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں کو میوٹ نا. Okay, I'm muting all, no problem. So alhamdulillah, last time we did last Thursday ko tha na, we completed word for word translation and tafsir up to ayah number 135. 135 ayat tak humne kar liye surah Nisa ki, and inshallah today we will start with ayah number 136 of surah Nisa. abhi aap dekhen start kaisa ho raha hai. It's a very strange start, but I think we did it before or we are going to do it again. Lekin ye aap dekhen Allah Ta'ala kya hai, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Allah telling us, Ya ayyuhallazina amanu, aminu. Suna? Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil lazi nazzala ala rasulihi wal kitabil lazi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اب ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ آگے چلے تفسیر میں یہ بات کروں گی، ابھی پہلے خالی ورڈ فار ورڈ کر لیتے ہیں. میں I just jump into تفسیر. I forget کہ ابھی مجھے ورڈ فار ورڈ کرنا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو کیا مطلب ہے؟ او یو دوز ہو بلیو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنو، what is آمنو؟ it's a فعل الامر، it's a command. آمنو، آپ ایمان لائیے، آپ ایمان لائیے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، او یو دوز ہو بلیوڈ. بلیو ان واٹ؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں باللہ و رسولہ والکتاب. باللہ، اللہ پر ایمان لائیں. بلیو ان اللہ اینڈ رسولہ، ون میسنجر کا یہاں پر نام ہے. ورسولہ، رسولہ کا مطلب ہے پلورل، رسول کا مطلب ہے سنگولر. ورسولہ، کیونکہ آلریڈی ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں صرف ایک رسول کے متعلق کہا جا رہا ہے، بیکاز وی بلیو ان آل دا رسول. لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے اسپیشلی آمنو، بلیو ان اللہ اینڈ دا میسنجر اینڈ ہز میسنجر، رسولہ ہز میسنجر، والکتاب اینڈ دا بک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ ایمان لائیے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر. کس کتاب پر؟ آگے کنٹینیو ہے، الذی نزل علی رسولہ، that which he revealed upon his messenger. نزلہ آپ کو پتا ہے نزلہ کا لفظ ہے یہاں پر. نزلہ is what form? form 2، فعلا والا. نزلہ ینزل تنزیلا، نزلہ ینزل تنزیلا، this is form 2. اور آگے میں پھر اس کو ریپیٹ بھی کر دوں گی. تو علی رسولہ، upon his messenger. والکتاب الذی، and the book which he انزلہ، he revealed یا he sent، من قبل یعنی before that. So پہلے آیا تھا ایمان لائے کس پر؟ on the book that which he revealed upon his messenger and that which he revealed before it. تو جو اس نے اتاری، اللہ نے اتاری اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری تھی اس سے قبل، اس پر اینڈ اس پر جو اس نے ان کتاب کا دوبارہ سے، ہاں کتاب کا بھی دوبارہ سے نام آیا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اتاری اس سے پہلے. اب سیکنڈ از ناٹ نزلہ، سیکنڈ از انزلہ. انزلہ کون سا فارم ہے؟ فارم 4. انزلہ ینزل انزال. We will talk about this in the تفسیر. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Very clear sentence. پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. And whoever disbelieves، جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، باللہ in Allah، وَمَلَائِكَتِهِ and his angels، وَكُتُبِهِ and his books، وَرُسُلِهِ and his messengers، یہاں پر plural ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ and the last day. اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو پھر وہ کیا ہوا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Then certainly، فَقَدْ ضَلَّ، then certainly beyond any shadow of doubt he has lost the way. ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، he has lost the way. And ضَلَالًا بَعِيدًا، straying far away. مس گائیڈنس کی بھی بہت زیادہ ریموٹ مس گائیڈنس میں وہ چلے گئے. تو یقیناً وہ بھٹک گئے، وہ بھٹک گیا گمراہی میں، بہت دور کی گمراہی میں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی تفسیر میں جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے یہ سب کچھ. there is nothing new over here, but just آپ دیکھیں کہ ایک بلیورز ہیں. ہم کہتے ہیں نا بار بار
کہ دیکھیں وہ بھی بلیو کرتے ہیں, کرسچنز بھی بلیو کرتے ہیں, یہودی بلیو کرتے ہیں, پاکستان کے مسلمان بھی بلیو کرتے ہیں, پاکستانی منہ میں آ جاتا ہے, مسلمان بھی بلیو کرتے ہیں, سب بلیو کرتے ہیں, لیکن there's a difference. تو اللہ تعالیٰ بلیورز کو بھی کہہ رہے ہیں, ہم جیسے مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرینج لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ آپ بلیو کریں, جبکہ ہم آلریڈی بلیو کر رہے ہیں. تو the fact is کہ ایمان یا بلیف جو ہے اس کے 2 میننگس ہیں یہاں پر, اس کو آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح. 2 میننگس ہے بلیف کے. فرسٹ میننگ کیا ہے کہ انسان نے, ہم لوگوں نے, جن لوگوں نے پریفر کیا, ہم مسلمان جنہوں نے پریفر کیا کہ ایکنالج کریں, کہ ہم یہ مان جائیں, ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ ٹرو گائیڈنس ہے, یہ جو اللہ کا دین ہے یہ سچا دین ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. اس وجہ سے نمبر 2 ہم نے کیا اس میں اسٹیپ کیا, میننگ وہی ہے کہ نمبر 2 ہم نے یہ ڈسٹینس, دس از ناٹ دا سیکنڈ میننگ, دس از دا فرسٹ میننگ, کہ فرسٹ میننگ یہ ہے کہ ہم نے پریفر کیا کہ ہم ایکنالج کریں کہ the soundness of true guidance, کہ یہ جو ہے یہ صحیح دین ہے. And that's why we have distanced ourselves. ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا, دور رکھ لیا from the fold of those who disbelieve. جو لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں ان سے ہم دور ہو گئے, اور ہم نے کس کو کیا, اپنے جوائن کر لیا, کس کے کیمپ کو, بلیورز کے کیمپ کو. تو اب جب ہمیں پکارا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پریفر کر لیا دین اسلام کو دوسرے دینوں کے اوپر, دوسری تمام ویز کے اوپر, دوسری تمام سسٹمز کے اوپر جو مین میڈ ہیں ان کے اوپر. اب سیکنڈ میننگ اس کی کیا ہے, سیکنڈ میننگ بلیف کی یا ایمان کی ہے the firmness of ایمان, ہماری ایمان کی پختگی, ہماری ایمان کی جو قوت ہے, یعنی کہ ہم اس ایمان میں, اس اسلام میں, اس عقیدے میں ہم پوری دل سے truly with our own heart ہم بلیو کرتے ہیں, پوری طرح سے ارنسٹلی, سنسیریٹی کے ساتھ ہم ارنسٹلی اس کو بلیو کرتے ہیں. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے, وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہماری سنسیئر ڈٹرمینیشن نظر آتی ہے کہ ہم اسلامک وے آف لائف کو اڈیپٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اس کو اڈیپٹ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک وے آف لائف کو اڈیپٹ کر لیں, یعنی ہماری تھنکنگ میں, ہماری سوچ میں, تھنکنگ سوچ ہے, ہماری ٹیسٹ میں, یعنی ہماری جو چیز ہمیں پسند آتی ہے اس میں, اور ٹیسٹ منہ کا ٹیسٹ نہیں, یعنی ہر چیز میں جو ہمیں پسند آتی, جو ہمارا شوق ہے, اینڈ ٹیمپرمنٹ, اور اس چیز میں, اور پھر ہماری لائکس اینڈ ڈس لائکس میں, ہم اس چیز کو پسند کریں جو ہمارے دین نے ہمارے لیے پسند کیا, ہم اس چیز کو ناپسند کریں جو ہمارے دین نے ہمارے لیے ناپسند کیا. اور یہ کس چیز میں شو ہونا چاہیے, ہمارے کانڈکٹ میں, ہمارے ایٹیچیوڈ میں, ہماری بیہیویئر میں, ہمارے اعمال میں, اور اینڈ آور کیریکٹر, ہمارے اخلاق میں, ہماری فرینڈشپ میں, ہم کس کے ساتھ فرینڈشپ رکھ رہے ہیں, اینڈ آور انمیٹی, ہم کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اور ہماری جو ڈائریکشن کیا ہے جس میں ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں, جس میں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, جس میں ہم تگ و دو کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی طرح نہیں لگا, بس ورڈز آتے گئے, میں بولتی گئی. تو یہ آیا جو ہے, یہ آیا اسپیسیفکلی اس میں 2 چیزیں جو بتائی ہیں اس میں, کہ ان تمام بلیورز کے لیے ہے جو کہ فرسٹ سینس میں بلیورز ہیں, یعنی ہم نے اسلام کو چن لیا اپنے لیے, اور ہم نے اسلام کے علاوہ کسی کو نہیں چنا. لیکن جو ٹرو بلیورز کیا ہیں وہ سیکنڈ سینس میں ہیں, تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آمینو, جو سیکنڈ سینس ہے وہ اس میں کہا جا رہا ہے. تو دونوں ان شارٹ کیا ہے کہ بلیورز کو کیا کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو, ہم لوگ آلریڈی مسلمان ہیں, ہم لوگ آلریڈی ایمان لائے, لیکن جو بلیف ہے وہ ہمارے اندر, اٹ مسٹ بی فرم ان آور ہارٹس, اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان آور لائفز. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک لسٹ بھی دے رہے ہیں نا, شارٹ لسٹ ہے کس میں بلیو کرنا ہے, شارٹ لسٹ دی ہوئی ہے کہ بلیورز کو کس میں بلیو کرنا, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیسک کانسیپٹ آف فیتھ کیا ہے, بیسک کانسیپٹ آف فیتھ کیا ہے. بلیف ان اللہ, بلیف ان اللہ کیا ہے, بلیف ان اللہ صرف یہ نہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہماری بلیورز اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہونا چاہیے. there should be a bond between us and our Rabb, us and Allah. اور ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جنگل میں چھوڑ نہیں دیا, دنیا میں بھیج کے چھوڑ نہیں دیا, اللہ نے ہمیں پھینک نہیں دیا, اللہ نے ہماری گائیڈنس کے لیے لوگوں کو بھیجا. تو اسی لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلیف ان دا میسنجر, کہ جو میسنجرز آئے اور اس میں سے جو میسج ہمارے لیے لے کر آئے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوے کیا, اس پہ ہم بلیو کریں. So it requires belief in the book of Allah, the Quran, as well as the books that came before the Quran. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان تمام پہ ہم کو بلیو کرنا ہے جو دوسرے میسنجرز بھی لے کر آئے.
اس پہ عمل نہیں کرنا ہے, اس پہ بلیو کرنا ہے کہ وہ آئے. وہ اس وقت کی کتابیں تھی, قرآن ہمیشہ کے لیے. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا, نوٹ کریے دونوں میں قرآن کے لیے یوز ہوا ہے نزلہ, اور نزلہ میں نے آپ کو بتایا فارم 2 ہے, اس کا مطلب ہے it was revealed, it was sent down again and again in stages. الگ بتدریج کہتے ہیں نا اردو میں, بتدریج یعنی کئی مراحل میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور ہم سب کو پتہ ہے 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی جو زندگی تھی اس میں. تو پھر انزلہ کا کیا مطلب ہے؟ انزلہ کا مطلب ہے he revealed, he sent down. یہ فارم 4 ہے, اور یہ کون سی؟ جو پچھلی کتابیں تھی ایک ساتھ آ گئی, صحیفے تھے, اسکرپچرز تھے, بکس تھیں, ٹیبلٹس تھیں, وٹ ایور تھا وہ سب کچھ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ سب کچھ بھیج دیا, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, اگر آپ وَمَن یکفر, جو انکار کرے, جو کفر کرے گا, کس چیز کے لیے؟ ایمان تو آپ لے آئے ہو, لیکن آپ نے یہ بلیو کرنا چھوڑ دیا کہ تمام کمپوننٹس جو ہیں these are concept, these are components of our real ایمان including the day of judgment. وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہاں پر, اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جوز اور کرسچنز جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں, تو وہ لوگوں کے آخرت کا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. کوئی بلیو کرتا ہے, کوئی نہیں بلیو کرتا ہے, کوئی کہتا ہے ہیون ہمارے دل میں اور ہیل ہمارے دماغ میں, آئی ڈونٹ نو کیا کیا الگ الگ چیزیں ہیں ان کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم, کوئی کہتا ہے کہ ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے تو ہماری سیلویشن ہو, مطلب ڈفرینٹ کانسیپٹس, اینڈ وی نو اباؤٹ دیز. ان کو میں ابھی نئی ڈیٹیل میں جاؤں گی, صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈس بلیف یا کفر جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کلیئر بتا دیا کہ ان کے لیے جو بھی پنشمنٹ ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کفر جو ہے وہ کریں گے, انکار کریں گے کسی چیز سے بھی, تو پھر ان کے لیے پنشمنٹ ہے. اچھا, جس طرح میں نے ایمان کے لیے آپ کو بتایا کہ ایمان کے بھی 2 میننگز ہیں, اسی طرح کفر کے یا ڈس بلیف کے بھی 2 میننگز ہیں. ایک تو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دینا, کیٹیگوریکل ریجیکشن یا انکار کر دینا نا کسی چیز سے کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے, یہ غلط ہے. کفر کرنا کہ نہیں اسلام ہے ہی نہیں, ہم مانتے ہی نہیں ہے. دوسرے کا کیا ہے؟ جو پریٹینس کرنا, جو پریٹینڈ کرنا بلیف کا, وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دل میں آپ کے کچھ اور ہے اور ہونٹوں پہ آپ کے کچھ اور ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت. تو منافقت اور کفر دونوں جو ہے سیم, یہ جو ٹرم یہاں پر یوز ہوا ہوا ہے کفر کا, دونوں کے لیے یوز ہوا ہوا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ منافق جو ہیں اور کافر جو ہیں وہ دونوں ہمارے لیے فار اور پریکٹیکل پرپزز وہ سب کفار ہیں, وہ سب کفار ہیں. تو جس قسم کی بھی وہ کفر کریں گے وہ ان کو حقیقت سے دور لے کے جاتی ہے. And that's why اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایکسپریشن یوز کریں ضلالا بعیدا, کہ وہ لوگ جان بوجھ کے, جانتے ہوئے وہ لوگ فار اسٹرے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اتنے ایرر میں, اتنے مس گائیڈنس میں, اتنی زیادہ ریموٹ چلے گئے آپ گمراہی میں کہ there is little اور practically no hope کہ آپ he will ever be guided again. جب آپ گمراہی میں اتنی دور نکل جاتے ہیں اور آپ ہدایت سے اتنی دور چلے جاتے ہیں تو آپ کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے. میں اکثر یہ اگزامپل دیتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, پتہ نہیں بہت عرصے سے میں نے نہیں دیا, ہو سکتا ہے میں نے آپ کو دیا ہو یا نہیں دیا, جسٹ ٹو ریپیٹ, کچھ نئی بہنیں بھی ہیں کہ جب ہم کسی ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں, یہاں تو چلو کیلیفورنیا کی ہائی ویز بڑی اچھی ہیں, لیکن کہیں کہیں آپ ہائی وے پہ جاتی ہیں, یو ٹیک اے رانگ ایگزٹ. جیسے میرے ساتھ ایک دفعہ آئی تھنک کوئی 30 سال پہلے نیو یارک میں ہوا تھا, 30 سال سے بھی زیادہ, 40 سال پہلے نیو یارک میں ہوا تھا کہ میں نے غلطی سے وہ جو بہت ساری ایک ساتھ آتی ہیں راستے, میں نے بہت نئی تھی, میں نے غلط لے لیا ایک ٹرن, میں پہنچ گئی کہاں پتہ نہیں برانکس مونکس جہاں کہیں پہنچ گئی جا کے, اور وہ کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا آنے کو. اب تو ہو سکتا ہے چینج ہو گیا ہائی ویز, لیکن چلتی گئی پتہ نہیں کتنے مائلز دور چلی گئی. جب وہاں پوچھا انہیں کہا او تم تو بہت دور ہو, تو it took us again like almost 45 minutes to get back. تو آپ ایک غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں, so unlike California آپ کوئی ایک ایگزٹ لے لیتے ہیں, you will keep on going on that unless you realize کہ بھئی یہ تو میں غلط آ گیا ہوں. تو اسی لیے ضلالا بعیدا کو اسی طرح ہے کہ once you go in the wrong direction you will never realize until somebody makes you realize. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ جا رہے ہیں, آپ اتنے دور چلے گئے, اور یہ پتہ ہے یہ اللہ پہ بلیو کرنا تو اٹ از انسائیڈ آف اس کہ اللہ ہے. نیچرلی ہم کو دل چاہتا ہے کہ ہم اس میں بلیو کریں. تو جو اللہ میں بلیف نہیں رکھتا ہے
جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا جو اللہ کی غلط باتوں میں بلیف رکھتا ہے اور پھر وہ تو ڈے آف ججمنٹ میں بھی نہیں بلیف کرتا ہے, تو اس کا نیچر اتنا کرپٹ ہو گیا ہوتا ہے, وہ اس قدر دور چلا گیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ڈیوائن گائیڈنس کے لیے واپس آنے کی ضرورت ہے, اٹ از پریکٹیکلی لاس. دس از واٹ اسکالرس ہیں. میں نے اسکالر کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا hence a person who disbelieves in Allah and in consequence disbelieves in his angels, books, messengers, and in the day of judgment is one whose nature has been so corrupted that all hope of a return to divine guidance is practically lost. اسی لیے وہ اسٹرے چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 137 ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا نہیں, ادھر سے پڑھنے کے بدلے ادھر پڑھ لیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. یہ 137 and 138 ہے دونوں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین, indeed those who believe, ان الذین آمنوا, indeed those who believe, ثم كفروا, then they disbelieve, ثم آمنوا, then they believed, ثم كفروا, then they disbelieved. کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا, then they ازدادوا جس طرح ہم کہتے ہیں نا زیادہ ہو گیا, مزید ہو گیا, زیادہ ہو گیا, then they increased in this belief. ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم, not will Allah forgive them, ولا ليهديهم سبيلا, and not will he guide them to the right path. اللہ تعالیٰ جو لوگ, اب اردو میں نے بتا دیا نا, پھر جو لوگ ایمان لائے, اس کے بعد اب یہ ہے and they increased in disbelief, پھر وہ بڑھ گئے کفر میں, تو نہیں بخشے گا ان کو اللہ اور نہ انہیں ہدایت کی راہ دکھائے گا. یہ بہت سکیری نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 138 میں بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, give good news. یہ اللہ کا طریقہ ہے کافروں کے لیے, منافقوں کے لیے, کہ ان کو بتا دو خوشخبری. اٹس ایکچولی خوشخبری نہیں ہے, بہت بڑی سکیری چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا سٹائل یہ ہے, give good news, بشر المنافقین to the hypocrites, بأن لهم, that for them is عذابا علیما, is a punishment which is painful. خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے ایک عذاب ہے دردناک یا دکھ دینے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سورہ آیہ نمبر 137 میں اور 138 میں کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں پھر ڈس بلیو کرتے ہیں, پھر بلیو کرتے ہیں پھر ڈلیو, اور پھر انکریز ہو جاتے ہیں اپنی ڈس بلیف میں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا, ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. اور پھر منافقوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ گڈ نیوز دے دو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تو آفٹر ڈبل ایڈریس ٹو دا بلیورس in the previous آیات, آپ نے دیکھے 2 آیات میں, پہلے بھی یا ایھا الذین آمنو تھا, پھر ایک اور تھا یا ایھا الذین آمنو. 2 آیات میں ہم نے دیکھا کہ بلیورز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس کے بعد اب جو یہ 2 آیات آئی ہیں, اس میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کفر اور نفاق کی بات کر رہے ہیں. It is the beginning of a campaign against hypocrisy and hypocrites. خاص کر منافقوں کی بات آ رہی ہے. تو اس میں ایک ڈسکرپشن آ رہی ہے ان کی منافقوں کی کہ وہ کیا کرتے تھے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے. اب تو ڈیفرنٹ ہے نا, اب تو یہ ہے کہ ان کو they don't have to pretend کہ they are Muslims. اب منافقت ڈفرنٹ قسم کی ہو گئی ہے. پہلے جو تھی ایمان کی منافقت تھی, اب جو ہے فعل کی منافقت, افعال کی منافقت آ گئی ہے. تو اس زمانے میں ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے ریلیجن کیا تھا؟ اٹ واز نو مور دین این آبجیکٹ آف انٹرٹینمنٹ, کیجول انٹرٹینمنٹ. ایک کھیل کی طرح تھا, ایک کھلونے کی طرح تھا جس سے وہ اس وقت تک کھیلتے تھے جب تک ان کی ڈیزائرز کو سوٹ کرتا تھا. ایک جھونکا آتا تھا وہ اسلام کی طرف ہو جاتے تھے, دوسرا جھونکا آتا تھا وہ کفر کی طرف ہو جاتے تھے. یعنی one wave would carry them to the fold of Islam, the other wave to disbelief. جب لگتا تھا کہ اسلام ہمارے فائدے میں ہے, اس وقت ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں, وہ مسلمانوں کے آگے مسلمان بن جاتے تھے. اور جب ان کو وہ بینیفٹس نظر آتے تھے جو کہ کفر میں ہیں, جو کہ ان کے سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے, چاہے وہ ہوں یا نہیں ہو, ایکچولی دنیا کے کچھ ہوتے تھے, وہ رش کرتے تھے اور اس بینیفٹس کو اویل کرنے کے لیے وہ
کفر کی طرف ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے نہ تو کوئی فارگیونس ہے اور نہ کوئی ہدایت ہے, نہ ان کے لیے کوئی فارگیونس کی ایشورنس ہے اور نہ ان کے لیے کوئی ہدایت ہے. اور یہ آیا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مزید اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. ایک تو یہ ان کی کفر زیادہ ہو گیا, اور دوسرے کو بڑھتے چلے گئے, اتنا انٹینس ہو گیا ان کا کفر کہ وہ اپنے آپ کو وہ یہ ٹرائی کرتے تھے کہ کسی طرح دوسروں کو بھی کفر میں لے جائیں. مطلب ایک تو خود کافر ہو گئے, خود منافق تھے, لیکن دوسروں کو بھی وہ کانسپریسی کرتے تھے. اور یہ کافی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کانسپریسیز کرتے تھے, اوپن ایکٹیویٹیز کرتے تھے اسلام کے اگینسٹ, اور پھر وہ اپنی تمام انرجیز, اپنا اسٹرگل, اپنی جد و جہد اس میں ہی لگا دیتے تھے کہ کس طرح کفر کو پھیلا دیں اور ریئل ٹرو ریلیجن کو پیچھے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا دیا ہے, وہ منافق تھے. منافقون لفظ اللہ تعالیٰ نے خود یوز کیا ہے کہ وہ کیا تھے, اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافق وہ تھے کہ جو کہ ایمان کے لیے پریٹینڈ کرتے تھے, لیکن اصل میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. They claimed to be Muslims, لیکن deep down they did not believe in Allah, they did not believe in the messenger, they did not believe in the books and everything. تو hypocrites وہ بھی ہیں جو کہ اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہوتے, وہ اپنے دین میں, اپنے ریلیجن میں کانسٹنٹ نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سوے کرتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ان کا ایمان بھی سالڈ نہیں ہوتا ہے. وہ بٹوین ایمان اینڈ کفر, بٹوین فیتھ اینڈ ڈس بلیف, وہ سوے کرتے رہتے ہیں, اس کے درمیان میں رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں, کبھی مسلمانوں کے ساتھ, اور فالس ہوڈ کے ساتھ چپک کے رہتے ہیں ایون دو ان کو ٹروتھ کا معلوم ہے. تو چونکہ یہ ہائر ڈگری آف ڈس بلیف ہے, یہ بہت بڑا کفر ہے کہ وہ کرائم کے اوپر کرائم کرتے چلے جا رہے ہیں. دے نو دا ٹروتھ یٹ دے فالو دا فالس ہوڈ, دے آر فالوئنگ اٹ دیم سیلوز اینڈ they are planning to get other people in believing in them. تو اتنا بڑا پنشمنٹ ہے. That's why scholars نے explanation دی ہے, that's why hypocrites جو ہیں وہ زیادہ پنشمنٹ میں ہوں گے as compared to the کفار. وہ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے, ان کے لیے مچ گریٹر پنشمنٹ ہے, کیونکہ جب عذاب علیم ہے, علیم کا مطلب کیا, درد دینے والا. عظیم کا مطلب ہے بڑا, اور عظیم کا مطلب ہے بڑا, اور علیم کا مطلب ہے درد دینے والا. کانسٹنٹ پین میں ہوں گے وہ لوگ, کانسٹنٹ پین میں ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہپوکریٹس جو ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, ان کی کچھ ڈسکرپشنز بتا رہے ہیں, فردر ڈسکرپشن. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, they are those who یتخذون الکافرین اولیاء, who take the disbelievers, the kuffar, as their allies, as their awliya, اپنے اولیاء, من دون المؤمنین, instead of یا other than the believers. یہ کئی دفعہ اللہ نے بتا دیا قرآن میں. اب تک ہم صرف 5ویں جز میں ہے, چوتھی سورہ میں, لیکن اب تک کئی دفعہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے بدلے کافروں کے ساتھ الائی کر لیتے ہیں, جو ان کو اپنے دوست بنا لیتے ہیں, اپنے پروٹیکٹرز بنا لیتے ہیں, اور جو ان کو اپنا ولی سمجھ لیتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ سزا ہے, وہ سزا ہے. اللہ کہتے ہیں those who take the disbelievers as allies other than یا instead of the believers, وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان کو, ایبتغون, do they seek عندهم from them العزہ, are they seeking support from are they seeking honor from them, کیا وہ ان لوگوں سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے عزت ملے, ان سے عزت مانگ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. فإن العزۃ للہ جمیعا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں but indeed فإن العزۃ, but indeed the honor, all of the honor, للہ is for Allah, جمیعاً, all of it. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں العزہ, it is also exclusive, it means the izzah, all the izzah, it means it is a definite al-izzah. فَإِنَّ عِزَّنِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ, إِنَّ الْعِزَّةَ, all the izzat is for Allah, jamia, all of it together. تو کب تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ عزت ان کے پاس سے لیں, کفار کے پاس سے لیں؟ تو عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے ساری کی ساری.
اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ یہ ان سے عزت لے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی پڑھ لیا پہلے بھی، ٹو میک دا کفار یور، آپ ان کو اپنے الائز، اپنے فرینڈس بنائیں، اپنے سپورٹرز بنائیں. اس میں صرف یہ ایک نیا پہلو ایڈ ہوا ہے. there's a new aspect which has been added to it, which is the word of عزہ. I think پہلے اس کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں تھا. عزت کے بارے میں ہم نے بہت پڑھ لیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سب کچھ بھی پڑھا تھا. لیکن اس آیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کفار کو دوست بناتے ہیں، جب یہ منافق لوگ جب کفار کو دوست بناتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ عزت کا لفظ جو ہے ہمارے پاس، عزت جو ہے اس کا مطلب ہے بس عزت، ٹھیک ہے نا، اردو میں عزت کہتے ہیں. عربک میں عزت کا تھوڑا اور زیادہ مطلب ہے. عزت عین سے اس کا مطلب یہ ہے it is exalted, it is a position actually. عزت یعنی ایسی پوزیشن جو exalted ہو، جو ہائی ہو، ہائی پوزیشن اینڈ سیکیور. ایسی پوزیشن ہو، ایک ایسی اتھارٹی پہ ہو جو کہ اونچا بھی ہو، ایگزالٹیڈ بھی ہو، اور سیکیور بھی ہو، سیف بھی ہو. ان ادر ورڈز اس کا مطلب یہ کہ انوائلیبل، سیکرڈ، انبریکیبل آنر اینڈ گلوری. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی انوائبل گلوری ہے، آنر ہے، ایسی سیکرڈ چیز ہے، ایسی انبریکیبل عزت ہے کہ جو ٹوٹی نہیں جا سکے، مطلب ہمیشہ کے لیے. تو اس آیا سے ہمیں وہ ریزنز پتا چلتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی یہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں کافروں کے پاس، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو جو پنشمنٹ ملے گی، پینفل پنشمنٹ، یہ ان کے لیے، منافقوں کے لیے ہے. It was their close friendship with the disbelievers in preference to the believers. And it was their foul thinking of Allah. اللہ کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ کہ عزت دینے والا ٹوٹلی اللہ ہی اللہ ہے. ان کا مس گائیڈڈ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ان لوگوں میں انٹیگریٹ کر جائیں گے، تو کیا ہوگا، ہماری عزت ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ ہم اپنی عزت لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو ہماری عزت ہوگی. تو ڈس بلیورز جو ہیں اس وقت کون تھے؟ اس وقت یہودی تھے جن کے ساتھ یہ لوگ ایفیلیٹ کر رہے تھے. تو اس وقت ہمیں معلوم ہے، ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، کہ جب مدینہ کے دور میں کیا ہو رہا تھا کہ جو منافقین تھے وہ تمام پلاٹس میں جو ہیں اگینسٹ دا بلیورز، وہ ان کے ساتھ مل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لے رہے ہو کیا؟ وائی آر یو ٹیکنگ دا ڈسبلیورز ایز ایلائز، جبکہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ بلیورز ہیں. تو کتنے مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ عزت ان کے پاس نہیں، عزت سب کی سب میرے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور جس کو عزت چاہیے وہ اللہ ہی سے مانگے، جس کو پروٹیکشن چاہیے وہ اللہ ہی سے مانگے، جس کو ایلائی بنانا ہے، اپنا ولی بنانا ہے، وہ اللہ ہی کو بنائے. وہی ایک ذات ہے، وہی ایک سورس ہے سب کی عزت کا. وہی ایک، اسی لیے وہ تھا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. تو اگر ہم، میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، ہم اپنی عزت، اپنی آنر، اپنی پروٹیکشن جو ہے اللہ سے مانگیں. اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں کیا ہوگی؟ ہمیں ڈگنیٹی ملے گی، ہمیں فریڈم ملے گی، ہم دوسروں کے غلام نہیں ہوں گے. وی ول ناٹ بی انسلیوڈ بائی ادرس. ہماری ویلیوز بھی اسلامک ویلیوز ہوں گی، ہماری ٹریڈیشنز بھی، ہماری فیئر، ہمارا ہوپ، ہمارا لو، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور ہمیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہم پہ حاوی آ سکے، کوئی ہم پہ حاوی آ سکے. اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہوگا. یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے کہ ہمیں تمام ہیوملیشن سے بھی ہم بچیں گے. اور ہمیں یہی، اگر ہم کسی اور سے عزت لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ عزت آپ کو دے ہی نہیں سکے گا. ہم کبھی، اور یہ بھی سوچیں کہ اللہ کی اینیمیز کے پاس سپورٹ مانگنے کے لیے ہمارے لیے دا چوائس از اوپن. ہمیں عزت اللہ سے مانگنی ہے کہ عزت دوسروں سے مانگنی ہے. All glory belongs to him. وہی ہم کو دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. نیکسٹ آیا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. بہت سکیری آیت ہے یہ، اور ہم لوگ کو اس کو سیریسلی لینا ہے. وَقَدْ and certainly نَزَّلَ we keep sending upon. نَزَّلَ we have sent upon you, we keep on sending upon you. فِي الْكِتَابِ in the book. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان اذا سمعتم that if you hear.
when you hear ayatillahi, the verses of Allah, the ayat of Allah, yukfaru biha, being rejected, yukfaru biha, wa yustahza'u biha, and being ridiculed, made fun of, fala taq'udu ma'ahum, then do not you sit with them. इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताब, and certainly we send down upon you in the book. हमने क्या आपको बताया? And that इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि, when you hear the verses of Allah, the ayat of Allah, पहले उर्दू में इतना बता दूं, और बेशक हमने नाजिल किया है बार बार आप पर इस किताब में ये हुक्म, कि हुक्म लिखा हुआ नहीं है लेकिन ज़ाहिर हुक्म है कि जब आप सुने अल्लाह की आयतों को, being युकफरु बिहा, being rejected, यानी उनका इनकार करते हुए, कोई इनकार कर रहा है अल्लाह की आयत को, है ना, उससे कुफर कर रहा है कि ये अल्लाह की आयत है, लोग बैठे हैं और वो कुफर कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये anything about the Quran, about hadith, about Allah, जब भी कोई रिजेक्ट कर रहा है. Number 2, युस्तहज़अ बिहा, and they are ridiculing it, they are making fun of it. इसका भी आप पहले वर्ड्स कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ. हा जा अलिफ, युस्तहज़अ का है हा जा अलिफ, and it is form 10 over here. इस्तहज़अ, यस्तहज़िउ, इस्तिहज़ाउन, इस्तहज़अ, यस्तहज़िउ, इस्तिहज़ाउन, form 10. और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर आप ये सुनो कि कोई रिजेक्ट कर रहा है अल्लाह की आयत को और या कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, उर्दू में आपको बता दूं, और कोई इनकार कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, तो अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं? फ़िअलुल अमर फला तक़उदू माहुम, देन डू नॉट यू सिट विद देम. क़ादा याख़ुदु क़ुऊदन, सबको मालूम है हम जब क़ायदे में बैठते हैं अत्तहियात में तो क्या कहते हैं? क़ादा. तो उस क़ायदे में यानी बैठना, तो आप ना बैठें, अल्लाह का हुक्म है आप ना बैठें उन लोगों के साथ. कब तक ना बैठे? हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, until, हत्ता यानी until, यखूदू दे engage, वो बिजी हो जाएं, वो मशगूल हो जाएं, फी हदीसिन गैरी, in a conversation other than that, उस वक्त तक आप उनके साथ ना बैठे. बहुत क्लियर है यहाँ तक के. सो अगेन आई रिपीट इन इंग्लिश, until they engage in a conversation other than that, यहाँ तक के वो मशगूल हो जाएं किसी दूसरी बात में, टॉपिक चेंज हो जाए, वो ये ना करें जब तक आप उनके साथ ना बैठो. इन्नकुम इज़ा मिस्लहुम, इज़म मिस्लहुम, कि वरना क्या हो जाएगा? इन्नकुम, otherwise क्या होगा? इन्नकुम, you will be इज़म मिस्लहुम, if you do that you will be मिस्लहुम like them. यानी अगर आप ये करेंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे और वो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं या अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आप बैठे रहोगे तो यू विल बी लाइक देम, यू विल बी लाइक देम, आप हो जाओगे उन्हीं की तरह. फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमिया. Indeed, Allah will gather, Jami'u will gather al-munafiqina, the hypocrites, wal-kafirina, and the disbelievers, fi jahannama, in the hellfire, in the hell, jami'a, together. बेशक अल्लाह इकट्ठा करने वाला है मुनाफिकों को और काफिरों को दोज़ख में, सबको इकट्ठे, जमीआ, सबको इकट्ठे. तो ये आयत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयत है जो कि हम लोगों को कमांड कर रही है. अल्लाह ताला हमें कमांड कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम अपने आप को हिपोक्रेसी से बचाएं, अपने आप को मुनाफिकत से बचाएं. किस लिए मुनाफिकत से बचाएं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि किस लिए मुनाफिकत से बचाएं, लेकिन अगर क्लियरली अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारी जो बेहिसी है, हमारी जो डिसेंसिटाइजेशन है, कि हम बैठे हुए हैं लोगों के साथ जो इस्लाम का, कुरान का, अल्लाह का, रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं और या तो वो इनकार कर रहे हैं. व्हाट इज इट? इट इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ हिपोक्रेसी. द फर्स्ट डिग्री ऑफ हिपोक्रेसी है. और ये क्या चीज है? इट इज बेहिसी, इट इज डिसेंसिटाइजेशन. हम बात सुन रहे हैं, हम पे कोई असर ही नहीं हो रहा, हमारे ऊपर से गुजर रही है, हम बैठे हुए आराम से. और उसमें क्या होता है जब हम बैठे हुए किसी ऐसे बंदे के साथ, अब हम क्या करें? हम अगर बैठे हुए खामोश, हम खामोश बैठे हुए, आर कीपिंग क्वाइट, और हम सुन रहे हैं, हम इसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे नहीं वी आर वेरी टॉलरेंट, या हम ब्रॉड माइंडेड हैं, या हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जो भी.
آپ جو بھی کہہ دیں گے، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسیپٹنس، یا آپ کہیں گے براڈ مائنڈیڈنس ہے یا ٹالرنس ہے، لیکن اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ اٹ از ایکچولی، اسکالرس بتاتے ہیں کہ اٹ از نتھنگ بٹ ڈیفیٹزم، شکست پسندی ہے. آپ شکست کھا گئے، آپ کی شکست خودگی ہے. یہ وہ سٹیج ہے کہ جب ابھی آپ اسلام میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ پیسو ہیں، تو آپ کی پیسو ہونا جو ہے وہ شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں، بعد میں بتا رہے ہیں کہ جو کلیم کرتا ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں یہ ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پروفیس کرتا ہے، جو کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور پھر جب اللہ کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور بڑے کام سے ہو کے سن رہا ہے، بڑے آرام سے سن رہا ہے، ٹالرنٹ ہو کے سن رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اٹ از نو ڈفرنٹ فرام دا ڈسبلیورس. تو اس وقت ان کے لیے ٹرو فیتھ ان کی کیا ہونی چاہیے؟ ان کے ایمان کا کیا ہونا چاہیے؟ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اوپر ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ جب ہم اللہ کو ڈیفینڈ کریں، اللہ کے میسنجر کو ڈیفینڈ کریں. اللہ کو ڈیفینڈ یعنی جو لوگ مان بھی رہے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یا فلاں جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہا ہے. مطلب جس بھی قسم کی ڈیویٹڈ تھنکنگ ہے اس سب کے لیے ہمیں سٹینڈ اپ کرنا ہے. اب سٹینڈ اپ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ کے لڑنا شروع کر دینا ہے. یاد رکھیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ. اور جب ہماری وہ اندر کی ولنگنس ختم ہو جاتی ہے، ویکن ہو جاتی ہے کہ اب ہم کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے میسج کو ڈیفینڈ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی سب چیزیں بھی ہماری ایمان کی کولیپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری جو اللہ کے لیے، جو ہم اللہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہمیں پہلے غصہ آتا ہے، پہلے غصہ تو آتا ہی ہے نا، سب کو آئے گا. آپ بیٹھے ہوں گے کسی بھی محفل میں بیٹھی ہوں گی، جب وہ کوئی بات ایسی شروع کرنے سخت غصہ آتا ہے، اس کو پہلے تو ہم سپریس کر لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم نے سپریس کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم بے حس ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کہیں گے اتنی سارا لیکچر دے دیا، ہمیں بتاؤ ہم کریں کیا؟ ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بہت اچھے طریقے سے ود وزڈم، حکمت کے ساتھ، ان دا بیسٹ وے ہم اپنی فیتھ کو ڈیفینڈ کریں. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کے سامنے آرام سے ان کو پیار سے اچھے طریقے سے بتائیں کہ دیکھیں یہ میں نے پڑھا ہے، یہ مجھے پتا ہے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں آتا ہے تو آپ مت بولیں، آپ بولیں مت. تو دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے؟ if you cannot defend your faith, if I cannot defend my faith، اگر مجھے آتا نہیں اچھے طریقے سے بولنا، میں ان کو اور زیادہ جھگڑا کرنے کے بدلے میں اٹھ کے وہاں سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقعدوا، وہاں پر آپ مت بیٹھیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھ کے چلے جائیں. جب آپ دیکھیں کہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے تو اس وقت آپ پھر واپس آ کے بیٹھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم بلیورز ہو کے ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہم ایک کہتے ہیں نہیں ان کو بولنے تو جو بول رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو نہیں مانتی اس میں، دل میں، اور ہم کیپ کوائٹ کر لیتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ دس از دا برج آف ہپوکریسی. ہم اس برج کے اوپر چڑھ گئے. And it will take you، جب ایک دفعہ چڑھ جائیں برج کے اوپر تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دوسری طرف لے کر جاتا ہے. برج کا مطلب کیا ہے؟ برج کا مطلب یہ 2 چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے. جب ہم اس برج پہ چڑھ جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں نا، میں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ آپ جا کے ادھر لینڈ کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اور آپ کریں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دس از واٹ دا اسکالرز سے، کہ یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر ہم آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ آج کل وہ بھی ہو جاتے ہیں نا، مرتد ہو جاتے ہیں. تو قرآن یہ کیوں مینشن کر رہا ہے؟ ہمیں اس لیے مینشن کر رہا ہے اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف پیپل ہو ور ان مدینہ. مدینہ میں کیا ہوا تھا کہ جو مسلمان تھے وہ لوگ بھی اٹینڈ کرتے تھے گیدرنگز کس کی؟ ہپوکریٹس کی. جو انفلوئنشل ہپوکریٹس تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے، سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹنگ تو اٹینڈ کرنا ہے نا. تو ان کو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت روک دیتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیتے ان کی میٹنگز مت اٹینڈ کرو، تو وہ بہت مشکل ہو جاتی. کیونکہ ان کو پتہ تو لگنا تھا نا کہ یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا پلاٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ میٹنگ اٹینڈ کیجئے، لیکن اگر ان کا ٹاپک یہ آ گیا کہ اسلام کو یا اللہ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کتاب کو، کسی چیز کو وہ لوگ ریڈیکیول کر رہے ہیں یا وہ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت وہاں سے اٹھ جایا کریں، میٹنگ اٹینڈ کریں. تو یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے. لیکن اگر ہماری تو وارننگ یہ ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور تو ہم انہی کی طرح ہو جائیں گے. اٹس اے ویری اسکیری تھنگ.
کہ آگے جا کے کیا ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہپوکریٹس اور ڈسبیلیورز دونوں کو اکٹھے دوزخ میں جمع کروں گا. ہمیں اس کو سیریسلی لینا. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی کمپنی میں اس وقت نہیں بیٹھنا چاہیے جب کوئی بھی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو, لیکن اگر وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم ادھر نہ بیٹھیں, ہم وہاں سے اٹھ جائیں, ورنہ ہم بھی ہپوکریٹس اور ڈسبیلیورز کے ساتھ اسی دوزخ میں اکٹھے ہوں گے. سیم پنشمنٹ, سیم ڈیسٹینیشن جو ان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ہپوکریسی سے. ایک اور بات اس میں کہ ہمیں پروہیبیشن اس گیدرنگ کی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کے میں نے منع کر دیا کہ آپ کسی کرسچن کے ساتھ, آپ کسی جو کے ساتھ, آپ کسی ڈیویٹڈ سیکٹ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے بیٹھو, لیکن ان کو اپنے سپورٹر, اپنے الائز, اپنے کلوز فرینڈ نہ بناؤ. اور نمبر 2 یہ بتایا کہ آپ ان کی, جب وہ اللہ کو ڈینائی کر رہے ہو, اللہ کے میسج کو ڈینائی کر رہے ہو, کسی اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ وہاں پر نہیں ہیں. تو پھر آپ, یہ ٹوٹل بین نہیں ہے, صرف اس حالت میں ابھی بین ہے ہمارے اوپر کہ ہم وہ نہ کریں. ٹائم ہے, ایک اور رکو چل لے, ایک اور آیت چلیں. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کی ایک اور بات بتا رہے ہیں. الذین یتربصون, those who are یتربصون, تربصا یتربصو تربصن, تربصا یتربصو تربصن, فارم 5. اللہ تعالیٰ کے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے, را با صاد, جو ویٹ کرنا, یتربص جو ویٹ کرنا. تو جو لوگ وہ الذین یتربصون بکم یعنی those who are waiting for you. فإن كان لكم فتح من اللہ, then if is for you a victory, فتح من اللہ is a victory from Allah. اگر آپ کے لیے, پھر اردو میں بتاتی ہوں, اور وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں آپ کے بارے میں, اگر آپ کو فتح ہو اللہ کی طرف سے, if there is a victory for you from Allah, قالوا, they say, وہ کیا کہتے ہیں, وہ منافق کہتے ہیں, أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ, were not we with you. مطلب آپ کو فتح ہوتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں مسلمانوں کو, کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے کیا؟ وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فتح ہے کہ شکست ہے. تو وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب, بٹ نصیب کا مطلب چانس بھی ہوتا ہے نا. تو بٹ اف کہتے ہیں نا ہمارے نصیب میں یہ ہے تو ہماری چانس, وہ نصیب جو ہے, ایک تو نصیب ہم کہتے ہیں ڈیسٹینی کو, جو ہماری قدر ہے اس کو کہتے ہیں, اور ایک نصیب a portion, a chance. if there is any chance کے لیے کوئی حصہ ہو, مطلب if there is وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب, and if there is for the believers any chance, اور اگر کافروں کے لیے اس میں کوئی حصہ ہو, کس چیز کا حصہ؟ فتح کا. یعنی اگر کافروں کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے دے سے, تو یہ کون کہتے ہیں؟ منافقین کیا کہتے ہیں؟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, نستحوذ, اس کے روٹ لیٹرز ہے ہا واو زال, ہا واو زال, استحوذ یستحوذو استحواذن, فارم 10, استحوذ یستحوذ استحواذن. تو وہ کہتے ہیں علم نستحوذ, اور استحوذ کا مطلب ہے ٹو ایڈوانٹیج ہونا, کسی کے اوپر غلبہ ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم did not we have advantage over you. قالوا, وہ کہتے ہیں علم نستحوذ علیکم, did not we have advantage over you. ونمنعکم من المؤمنین, نمنا اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم نون عین, منع, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں منع کرنا. منع یمنع منعا, منع یمنع منعا, کہ did not we have advantage over you and did not we protect you, we defend you, we prevented you from the believers, من المؤمنین, from the believers. اردو میں ہے, وہ کہتے ہیں کیا ہم غالب نہیں آئے تھے آپ پر, اور ہم نے آپ کو نہیں بچایا, ہم نے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کیا مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Allah will judge between all of them, اور بینکم, all of you, بینہم نہیں, بینکم, all of you, یوم القیامہ, on the day of resurrection. اللہ, بس اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن, دن قیامت کے یا قیامت کے دن, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں, لاسٹ اس آیت کا اینڈنگ ہے, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, and not will Allah make for the disbelievers
over the believers away, upon the believers, over the believers, against the believers away. اور نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبہ کا کوئی راستہ. anyway یعنی کوئی راستہ کس چیز کا؟ ڈومیننس کا، غلبہ کا، پاور کرنے کا، اوور پاور ہونے کا. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں؟ ہپوکریٹس، جو منافق ویٹ کرتے ہیں کہ ہم کس کو جوائن کریں، کون وکٹوریس ہوگا، کون سکسیسفل ہوگا، کس کو فتح نصیب ہوگی، ہم اس کو فوراً جا کے جوائن کر لیں گے. یہ منافقت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. سو ان کو مسلمانوں سے بہت نفرت تھی. they hated, they had hatred towards the Muslim community. اور وہ ہمیشہ اس اپرچونٹی کے لیے لک آؤٹ پہ رہتے تھے، ویٹ کرتے تھے کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کس طرح مسلمانوں کو ضرر پہنچائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں ٹو بی فرینڈلی ٹوورڈز دا مسلمس، پرٹیکولرلی جب مسلمانوں کی جیت ہوتی تھی، جب مسلمانوں کی وکٹری ہوتی تھی. اور پھر جا کے وہ کافروں کو بھی کہتے تھے کہ وہ ایکٹیو سپورٹ دے رہے تھے ڈس بلیورز کو، کیونکہ جا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ آپ ویل پروٹیکٹڈ رہیں. الم نستحفظ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمانوں کے اگینسٹ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو خصلت ہے، یہ جو ان کے علامات ہیں، یہ منافقین کی، یہ صرف اس وقت نہیں تھے، ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب ہمارے سامنے یہ پروفیس نہیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں، اسکالرز بتاتے ہیں کہ they shift their ground like snakes. جیسے کہ اسنیک آپ دیکھیں ادھر سے ادھر جاتا ہے اور ادھر سے جا کر پھر ایک دم سے وہ گراؤنڈ اپنا چینج کر لیتا ہے. اسی طرح راستہ بدل لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے منافقین بھی، منافقون بھی، ان کے دل کے اندر زہر ہوتا ہے لیکن ان کی زبانوں پر سویٹنس ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، جتنی بھی بینیفٹس ان کو مل سکیں وہ لیتے ہیں. اگر مسلمانوں سے ہے تو مسلمانوں سے لیں گے، اگر کفار سے ہے تو کفار سے لیں گے. اور وہ ڈس بلیورز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے ان کو کہہ دیتے ہیں ہم ان فنیٹک مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ نارملی NOMI مطلب نامنل ایسوسیشن ہے، بالکل ایک سطحی طور پہ ایک نام کے لیے ہم ان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور ان کو بتاتے ہیں، ان کو کافروں کو بتاتے ہیں کہ ہماری تمام تر جو ہماری لائلٹیز ہیں، ہماری وفاداریاں ہیں، ہماری جو کنسرنز ہیں، وہ صرف آپ کے ساتھ ہیں. اور اس میں، اس مینٹل آؤٹ لک میں اور اس کلچرل اورینٹیشن میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں پوری طرح سے. ہم صرف ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مکس ہوتے ہیں اور ہم صرف ان کے ساتھ سطحی طور پہ، وہ کہتے ہیں سطحی طور پہ، بالکل اوپر سپرفیشلی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ڈیسائسو کانفلکٹ ہوتا ہے بٹوین اسلام اینڈ ڈس بلیف، اسلام اینڈ کفر، تو وہ کیا کریں گے، ان کا کس کی طرف سائڈ ہوگا؟ وہ بتا رہے ہیں کافروں کو کہ ہم آپ کی سائڈ پہ ہیں، ہم آپ کی سائڈ پہ، کلیئرلی بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ ہے جو جج کرے گا، یحکم جو فیصلہ کرے گا، جو جج کرے گا آپ لوگوں کے درمیان یوم القیامہ، آن دا ڈے آف ریسریکشن. اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ججمنٹ کب کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے. ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ہمیں نظر آئے، مکافات عمل نظر آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ان کا زوال نظر آئے، ان کی ہار، ان کی شکست نظر آئے. ان کا جو عذاب ہے، آپ نے دیکھا عذاب علیم ہے. ابھی اور بھی عذاب کے بارے میں آئے گا، منافقوں کے عذاب. آئی تھنک اس کے بعد والی یا اس کے بعد والی آیت ہے جو کہ ہمیں بتائے گی کہ ان کا حشر کیا ہوگا، وہ کس درجے میں ہوں گے، جہنم کے بھی کس درجے میں ہوں گے. میرا خیال ہے نیکسٹ ویک کا، ابھی آج کیا ہے، ٹیوزڈے، تھرسڈے کو تو کلاس نہیں ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور دیکھیں، دنیا میں وہ چھپ جائیں گے، دنیا میں وہ ڈسگائز کر لیں گے، اپنی ہپوکریسی کو چھپا لیں گے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، they will be completely exposed. اور ان کو جو پنشمنٹ ملے گی فیئر پنشمنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب اپنے لیے چوز کرتے ہیں، سب ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اس دنیا میں جو وہ کرتے ہیں اسی کے برابر ان کو سزا ملے گی. وہاں پر آخرت میں جب جائیں گے تو یہی منافق جو ہیں، ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا، کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ یہ کانسپریسی کر لیں، کوئی ایول پلاٹس بنا لیں. اور there will be no chance کہ وہ لوگوں سے چھپائیں کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں. وہاں سب ایکسپوزڈ ہوں گے، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، سب کو ایک دوسرے کے سامنے اعمال نامہ دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، بلیورز کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
कितनी भी ये लोग कॉन्स्पिरेशनल एक्टिविटीज कर लें, कितनी भी ये लोग कोलैबोरेशन कर लें, लेकिन अल्लाह ताला आखिर में जीत जो है वो सच्चे मोमिनों की ही करेगा, सच्चे मोमिनों की ही करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अलाउ नहीं करेगा कि वो जो डिसबिलीवर्स हैं उनको कि वो मुसलमानों के ऊपर हावी हो जाए, वो मुसलमानों के ऊपर गालिब हो जाए। तो जो ट्रू बिलीवर्स हैं, अब हमारे यहाँ तो वो बिलीवर्स वाली बातें भी नहीं रही, लेकिन जो ट्रू बिलीवर्स हैं, हम तो आपस में मिल भी नहीं रहे। जब हम देख रहे हैं हालात कैसे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ भी इस वक्त ऑन एयर, लेकिन जो हमारे हालात हैं इससे पता चलता है हम मुसलमान भी इकट्ठे होकर नहीं कुछ कर सकते। सो ट्रू बिलीवर जो है उनके लिए क्या होगा, सही मोमिन, सच्चे मोमिन के लिए फतह ही फतह है, अल्लाह ताला कह रहे हैं। और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, जो अल्लाह का जो निज़ाम है, जो अल्लाह का जो रिलीजन है, जो अल्लाह, वो पूरी दुनिया में जरूर इंशाल्लाह ताला वो कायम होके रहेंगे। और जो फॉल्सहुड है, जो कुफर है, वो इरेडिकेट हो जाएगा, उसको ओवरकम कर लिया जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, तो अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करता है मुसलमानों को। लेकिन बस अल्लाह ताला कर ले, हम तमाम मुसलमानों को, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबको अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे फ्रॉम बीइंग ओवर पावर्ड, कि उनको जो उन पे जो जुल्म होता है। और लाइक वी स्टार्ट, हमने जब क्लास से पहले बात की थी तो बात अमीना ने यही कही थी कि बच्चे, औरतें, बूढ़े, ये सब तो जो हैं ये तो मुफ्त में मारे जाते हैं, इनके ऊपर मुफ्त में जो कुछ, चाहे वो बिलीवर्स हो चाहे वो डिसबिलीवर्स हो, मारे जाते हैं, जुल्म उनके ऊपर हो जाता है। तो अल्लाह ताला हर जुल्म से बचा ले, अल्लाह ताला ये फसाद से, झगड़े से बचा के रखे, और जीत उसकी करे कि जो हक पे है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक देखे, हम सिर्फ दुआओं से नहीं, हम दुआ से भी, हम कंट्रीब्यूशन से भी, हम डोनेट करके भी, और हम अपनी आवाज बुलंद करके भी, और हम किसी तरह अपने हक का साथ दें, और हम अपने आप को बचा के रखें फ्रॉम दी कॉन्स्पिरेसीज जो कि दूसरे कर रहे हैं मुसलमानों के अगेंस्ट। और मैं यहाँ पर यही कह रही हूँ कि हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, इस टॉपिक को हम आउटसाइड पे करेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह हमें फतह नसीब फरमाए, आमीन। जी नौरीन, कोई सवाल था? नौरीन मलिक आपका खुला हुआ है, नहीं है? लईक का भी खुला हुआ था। एनी क्वेश्चंस? नमनाकुम का मतलब क्या है? मना, हम नहीं, क्या हम नहीं मना करते? डिड वी नॉट फॉरबिड? मा नमनाकुम था ना जो भी था उससे पहले, कि क्या हम नहीं मना कर, नमनाकुम मना करना, टू प्रिवेंट, टू डिफेंड, टू फॉरबिड, सब चीजें आ जाती है उसमें। मना करना, बचा के रखना, डिफेंड करना। तो क्या हमने आपको डिफेंड नहीं किया, हमने आपको बचा के नहीं रखा मुसलमानों से? उनको जाके कह रहे हैं डिसबिलीवर्स। जी, और कोई सवाल? Any questions, please? बिफोर वी एंड प्लीज, आप लोगों से एक दफा लास्ट टाइम मैं अभी इल्तिमास कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग जो लोग आ सकते हैं प्लीज अपना कॉन्फर्मेशन भेज दीजिए आज, ताकि जो रेस्टोरेंट में जब हमने परसों जाना है, परसों क्लास नहीं होगी बाय द वे, थर्सडे को क्लास नहीं होगी, बिकॉज थर्सडे को 11 बजे की दावत है इंशाल्लाह ताला हम सबको, और हमारी जहरा के लिए, कि उनके ऑनर में वहां पर इंशाल्लाह ताला सब इंशाल्लाह माज पे मिलते हैं। और जो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया वाले हैं उनको भी मैंने उस वक्त लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन मोस्ट वेलकम। अभी मैंने नौरीन को देखा, नौरीन मलिक को, तो मुझे समझ में आई कि वो लोग भी, नौरीन है और नसीम है, नसीम भाभी हैं, मोस्ट वेलकम कि आप परसों हमें ज्वाइन करें। लेकिन आज हमें बता दीजिए कि कितने लोग हैं जो आ रहे हैं। जो नहीं आ सकते उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो बता दें कि दे कैन नॉट मेक इट। आज मैं अभी लिस्ट को कंप्लीट करती हूँ दोबारा से कंफर्म करके, ताकि फिर जिन्होंने आज रेस्टोरेंट में बुकिंग करानी है वो बुकिंग करा सके इंशाल्लाह ताला। आई नो सम पीपल जिन्होंने अभी मुझे नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे मुझे लगता है कि मोमना है, उनका छोटा सा बच्चा है अभी 2 महीने का, 3 महीने का, और इसी तरह फातिमा आबिद है, उनका भी छोटा सा बच्चा है 2-3 महीने का। तो आई नो कि उन लोगों के लिए आना, पहले ही बच्चे छोटे हैं, ऊपर से एक और छोटा बच्चा है, तो दे विल नॉट बी एबल टू कम। उन्होंने अभी तक लिखा नहीं है, लेकिन तूबा से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तूबा आएगी, लेकिन तूबा अकेली पता नहीं आ सकती है कि नहीं। अगर पिक करना कोई चाह रहा है कि मैं उनको पिक करूं तो मैं पिक कर लेती हूँ। और कल मुझे किसने और भेजा, हाँ
किसने भेजा था, फराह ने भेजा था। फराह हबीबुल्लाह, अगर आप ये सुन रही हैं और आप अगर चाहें तो मैं आपको पिक कर लूं, क्योंकि आप मेरे रास्ते में पड़ेंगी इंशाल्लाह। और बाकी रहमत जो है, रहमत मेमन, वो गई हुई हैं कनाडा, तो वो भी नहीं आ सकेंगी। सो आई नो अबाउट 3 पीपल एटलीस्ट के जो नहीं आ पाएंगे। और जिन लोगों ने और अपना नाम नहीं अभी भेजा है, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है, प्लीज वो लोग इस पोस्ट पे डाल दीजिए, अलहदा से मुझे ना भेजें, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू काउंट। अतिया विल कीप द हेड काउंट एंड हम दोनों मिलके हम देखेंगे कितने लोग बने हैं, ठीक है, ऑल टुगेदर। मैं अभी दोबारा से लिस्ट आपके लिए यहाँ पर डाल देती हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए, पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन, नथिंग। चलें फिर बंद करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। See you personally. जज़ाकल्लाह खैर। Thursday, inshallah, God willing. जज़ाकल्लाह खैर। Did you say something, भैया को? Amina, you said something? I said we'll see you personally on Thursday, inshallah. इंशाल्लाह, God willing, जब yeah. तैयार व्यार होके आना। बहुत यार हो जाएंगे। तैयार का इंशाल्लाह। मतलब ये नहीं है कि वहाँ गैर महरम होंगे, मैं गरारा पहन कर आऊंगी। शादी का गरारा पहन कर आऊंगी। तैयार मतलब ये कि लाइक अ दावत, not like यार घूमटा लगा के नहीं, गरारा पहन कर आऊंगी। okay, I'm ending. Okay, अस्सलाम वालेकुम। Alrighty. अस्सलाम वालेकुम। Inshallah. वालेकुम सलाम।